آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ایک نعتیہ مجموعہ ہے ثنائے سرور، جس کے خالق ہیں علی رضا۔ ہم سال 2019 کا اختتام نعتیہ مجموعے کے تعارف کے ساتھ نعت کے وسیلے سے خدائے بزرگ و برتر سے اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نیا سال ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں اور خوشیوں کا سال ثابت ہو۔ ثنائے سرور قومی سیرت کانفرنس میں اول انعام یافتہ مجموعہ ہے، جس میں مدیحت رسول کرنے والے معروف نعت گو شاعر علی رضا ہیں۔ علی رضا پی ٹی وی کے شعبہ کرنٹ افیئر کے پروڈیوسر ہیں اور آج کل پی ٹی وی ملتان سینٹر میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ علی رضا نے اس سے پہلے درود ان پر، سلام ان پر نعتوں کے انتخاب کا مجموعہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے ایک دو اور کتابیں آئیں اور ان کا مفہوم کے نام سے غزلوں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ نعت گوئی میں دنیائے اسلام کے پہلے نعت گو ابو طالب نے اپنے نعتیہ اشعار میں سیرت کے جن پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے وہ نوری شکل والے تھے، جن کے چہرے کے وسیلے سے لوگ طلب باراں کرتے ہیں، یتیموں کے فریاد رس، بیواؤں کے محافظ۔ احمد ہمارے اندر ایسے درخت کی جڑ سے تعلق رکھتے ہیں جس تک دراز دستوں کی دراز دستی پہنچنے سے قاصر ہے۔ پروردگار نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید فرمائی اور اس دین کو غالب کیا جس کی صداقت یقینی ہے۔ اشعار کے اس ترجمے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوری ہونا، ایسی ہستی جس کا حوالہ اور واسطہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کی ضمانت ہے، ایسی ذات جو رحمت و شفقت کا خزانہ ہے، اور ایسی طیب و طاہر باوقار اور معزز ہستی جو بعد از بزرگ تو ہی کے مستاق ایسے مقام پر فائز ہے جہاں تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں، اور وہ ایسے سورج ہیں جسے کبھی گرہن نہیں لگ سکتا، اور وہ دین کے آخری مرسل ہیں جو قیامت تک غالب رہے گا اور جس کی صداقت لا ریب ہے۔ سیرت کے ان چار پہلوؤں کا احاطہ دراصل اوصاف محمدی کو بیان کرنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیرت کے ان اجزاء کو علی رضا نے ثنائے سرور میں کس طرح منظوم کیا ہے۔ پہلی صفت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول ہونا۔ آپ کے نوری ہونے کو علی رضا نے ثنائے سرور میں کبھی قلب انسانی کے حوالے سے، تو کبھی شمس و قمر کے حوالے سے، کبھی صبح علم و آگہی کے حوالے سے، ادراک بھی ضیاء تہذیب اسلامی کے حوالے سے کیا ہے۔ ہر جگہ دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ پاس ادب کے مقدس فضا کو قائم رکھا گیا ہے۔ آپ کی ذات روشنی، آپ کا نام روشنی، آپ جمال کبریا، آپ تمام روشنی۔ دوسری صفت محمدی یہ کہ لوگ جب آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو انہیں سب کچھ ملتا ہے۔ اپنے خالق کے خزانوں کے وہ قاسم ٹھہرے، سب نے پایا ہے اسی در سے تقاضے کے بغیر۔ تیسری صفت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شفقت مجسم، باور رحمت عالم ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی حاکمیت ہے وہاں وہاں نبی رحمت للعالمین کی بے پناہ رحمت ہے۔ یہ رحمت ہوا کی طرح ہر مخلوق تک پہنچتی ہے۔ رحمت کی یہ صفت حضور کی صفت اولیٰ ہے، اور باقی صفات محمدی اس کی پرتو ہیں۔ رحمت للعالمینی ختم المرتبت کی وہ کملی ہے جس کے اندر آپ مزمل ہیں اور مدثر ہیں۔ اس حقیقت کو علی رضا نے ثنائے سرور میں کچھ اس طرح قلم بند کیا ہے۔ تم ہی بتاؤ بجھتے زمانوں کے سلسلوں، کس عہد میں حضور کی رحمت نہیں رہی۔ چوتھی اور آخری صفت ختم نبوت ہے، یعنی اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی۔ آخری نبی اور آخری کتاب ہی دین اسلام کی دوامیت اور اکملیت کی نشانیاں ہیں، اور نہج البلاغہ کے الفاظ میں خدا نے آپ کو
तमाम पैगंबरों के बाद भेजा और वही को आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया, यानी आपके बाद कोई पैगंबर नहीं हो सकता। आपकी हाकमियत, आपकी शरीयत क़यामत तक के लिए कायम व दायम रहेगी। सीरत मुहम्मदी के इस पहलू को अली रज़ा की नज़र से सनाए सरवर में देखते हैं। वही हैं ख़त्म रसूल, उनकी शान क्या कहिए, न रब है उनसे अलग और न वो हैं रब से जुदा। सनाए सरवर के शायर अली रज़ा का अकीदा है कि इश्क़ रसूल उसकी तख्लीक का मुहर्रिक हैं और मेयार भी। इसीलिए शायर पैराए इजहार सना की खैरात शह लौलाक से ही मांगता है। उसी ज़ात अक़दस को अपने अफ़कार का मरकज़ मानता है। उसी ज़ात को कलम की हुर्मत की ज़मानत समझता है। वो शऊर नात को नूर मुजस्सम की मज़हर करम का मोइज़ा समझता है और वो मदीहत रसूल को जहाँ लफ्ज़ व मानी की तस्ख़ीर का ज़रिया समझता है। शेर के इस मुक़द्दस हवाले का एहसास ही उसे नाज़ा और सरशार रखता है। इसी इश्क़ रसूल की ताकत से उसने जीने का ढंग सीखा है। गोया महबूब खुदा की मोहब्बत ने सिर्फ़ अली रज़ा की शायरी को ही रिफ़त नहीं बख्शी, बल्कि उसकी शख्सियत व किरदार पर भी मुस्बत असरात मुरतब किए हैं। मैं समझता हूँ अली रज़ा सनाए सरवर के वसीले से शायरी नहीं इबादत कर रहा है, ऐसी इबादत जिसमें दिल हरदम हालत सजूद में रहता है। अली रज़ा ने नात नहीं कही, नमाज इश्क अदा की है, क्योंकि उसे यकीन है कि रसूल का इश्क और इरफान दरअसल खुदा का इश्क और इरफान है। बयान शान रिसालत कर रहा हूँ, हकीकत में इबादत कर रहा हूँ। तसव्वुर में मेरे सीरत है उनकी, मैं कुरान की तलावत कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि दूसरे जय्यद लिखने वालों ने सनाए सरवर के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी सनाए सरवर के हवाले से अली रज़ा के बारे में कहते हैं, नात के फ़न शरीफ से अली रज़ा की मुनासबत तबा उसकी शेर गोई की हम उम्र है। उसकी अवलीन शेरी तख्लीक नात ही की सूरत में थी। ये तौफीक अज़ली जादाए ज़ीस्त पर मुसलसल उसके साथ रही है। उसका ज़हूर कभी नात ख़्वानी के सोज़ में हुआ और कभी नात गोई के गुदाज में। दरूद उन पर सलाम उन पर के उन्वान से मासर नात का एक मुनफरद इंतखाब भी अली रज़ा के इसी मिलाने कल्बी का एक रुख है, और अब उसका अपना मजमुआ नात सनाए सरवर गोया उससे इस किश्ते सादत का गुले सरसब्द है। एक और इनके बारे में तहरीर जो खालिद अलीम की है, वो कहते हैं अली रज़ा फितरतन शायर है और तबतन दरवेश। इन दिनों वह भी औसाफ ने जहाँ उसके मजमुए गज़ल मफ़हूम को तग़ज़्ज़ुल के पैराए में नुदरत फ़हीम बख्शी है, वहाँ उसके पुरज़िया अफ़कार के जलों में उसे नात गोई और नात ख़्वानी की सलाहियत से भी बहरा वाफ़र अता किया है। उसके इन औसाफ की रोशन तरीन मिसाल अवलीन तौर पर दरूद उन पर सलाम उन पर के इंतखाब व तरतीब की शक्ल में ज़हूर पज़ीर हुई, जो उसके नात के साथ तबई वाबस्तगी और उसकी ईमानी जज्बों की आइनादार है। ज़ेर नज़र मजमुआ नात सनाए सरवर की हर नात तग़ज़्ज़ुल की रानाइयों समेत सीरत अक़दस के जमाल और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायर के वालहाना जज्बा मोहब्बत की तर्जुमान है। अल्लाह के वस्फ़ बयान करने के बाद जब शायर दूसरी चीज़ बयान करता है, वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अली रज़ा को अल्लाह ने ये सादत बख्शी है कि वो नात कह रहे हैं और शान रिसालत बयान कर रहे हैं, हकीकत में इबादत कर रहे हैं। अली रज़ा का ये मजमुआ नात 174 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस किताब को नस्तालीग मतबूआत उर्दू बाज़ार लाहौर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में शाया किया है। इसकी कीमत 300 रुपये है। ये किताब अगरचे
4 سال پہلے شائع ہوئی تھی اور اسی سال اسے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، پہلا انعام دیا گیا۔ ہم اسے خاصے تعطل کے بعد جو ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نعت جب بھی کہی جائے، نعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ علی رضا مبارکباد کا مستحق ہے، اس نے یہ نعتوں کا مجموعہ مرتب کیا اور اب بھی نعت کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نستعلیق مطبوعات نے شائع کی ہے۔ نستعلیق مطبوعات کا پتہ آپ بھی لکھ لیجئے۔ نستعلیق مطبوعات F3 الفیروز سینٹر، غزنی روڈ، اردو بازار، لاہور۔ ان کا ای میل ایڈریس ہے نستعلیق nastalique@yahoo.com۔ ان کا فون نمبر لکھ لیجئے 04273519963۔ خوبصورت نعتوں کا مجموعہ، علی رضا کا خوبصورت نعتوں کا صدارتی ایوارڈ یافتہ مجموعہ۔ اگر ہو سکے تو اسے خریدیے، اسے پڑھیے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں۔ اس سال کی کتاب کے تعارف کے ساتھ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ نئے سال کے آغاز میں ایک اور کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔